الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و علی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء امت محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 380 سے ہے کہ اذا وطئ الرجل زوجتہ فساحقت بکرا فحملت یلحق الولد بصاحب نطفۃ کما یلحق بالبکر۔ یہ جو ابھی مسئلہ لکھ رہے ہیں یہ روایت میں جو ہے وہ امام علیہ السلام سے بیان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے کہ شوہر نے جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا اور جماع کرنے کے بعد جو ہے وہ اس نے منی کو جو ہے ادھر ہی خارج کیا، تو اس کی جو بیوی ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ کیا کرتی ہے، استحاق کرتی ہے، یعنی اپنی شرمگاہ جو ہے وہ لڑکی کی شرمگاہ کے اوپر رکھتی ہے، ملاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ جو منی اس کے اندر باقی تھی شوہر والی، وہ کیا ہے اس کی شرمگاہ میں کیا داخل ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی کیا ہو جاتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے۔ اب اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک غیر شدہ لڑکی جو باکرہ لڑکی ہے وہ استحاق کے عمل میں کیا ہوئی ہے، حاملہ ہوئی ہے، زنا کے عمل میں کیا حاملہ نہیں ہوئی، یعنی مرد نے اس کے ساتھ زنا نہیں کیا، بس خاتون تھی، اس کی شوہر کی منی تھی خاتون کی، تو وہ اس نے اس خاتون کے ساتھ استحاق کیا تو منی کیا اس کے اندر داخل ہوگی۔ تو اب یہاں پہ بچے کا کیا حکم ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا تو کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ صاحب نطفہ کا ہوگا، جس کی وہ منی تھی اسی کا بچہ ہوگا، اور جس کے پیٹ میں وہ بچہ پلا بڑا وہی جو باکرہ لڑکی ہے اس کا مسئلہ ہوگا۔ اب ہوگا کیا کہ وہ جو باکرہ لڑکی ہے اور اگر ولادت کیا ہے عادی طریقے سے ہوتی ہے تو اس کا پردہ بکارت کیا ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو دیت کیا دینی پڑے گی، اور اس کی کیا ایک خاص دیت ہے جو بعد میں کیا بیان کریں گے، اور ایک مہر بھی کیا اس کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے، پردہ بکارت زائل ہونے کی وجہ سے اس کے مہر میں کیا نقصان ہوا، اگر باکرہ ہوتی شادی ہوتی تو اور مہر ہوتا، تو جو مہر کا نقصان ہوگا وہ بھی کیا اسے ادا کرے گی۔ اذا وطئ الرجل زوجتہ، رجل نے کیا کیا، مرد نے کیا کیا، اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا، فساحقت بکرن، ساحقت کی ضمیر زوجہ کی طرف جائے گی کہ اس کی زوجہ نے جو ہے وہ استحاق کیا ایک باکرہ لڑکی کے ساتھ، فحاملت، وہ جو باکرہ لڑکی ہے وہ کیا ہوگی، حاملہ ہو گئی۔ یلحق الولد بصاحب نطفۃ، اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ کس کے ساتھ ملحق ہوگا، کس کا بچہ شمار ہوگا، جس کا نطفہ ہے، یعنی اس پہلی خاتون کا جو شوہر ہے اسی کا کیا ہوگا، یہ بچہ شمار ہوگا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کما یلحق بالبکر، جیسا کہ یہ بچہ جو ہے اسی باکرہ لڑکی کا ہی بچہ شمار ہوگا، جو باکرہ خاتون ہے اس کا ہی بچہ شمار ہوگا۔ وتستحق الزوجۃ الرجم، یہاں پہ جو اس کی زوجوں کو سزا ملے گی وہ رجم کی کیا سزا ملے گی، یعنی جو سزا کس کی ہوتی ہے، زانی کی ہوتی ہے، وہی سزا سنگسار کرنا، یعنی اسے کیا سنگسار کیا جائے گا۔ والبکر، اور جو لڑکی باکرہ ہے اس نے بھی تو عمل میں شریک ہوئی ہے، وہ بھی اس سے کیا ملیں گے، جلد، اس کو کیا کوڑے لگیں گے، کما سیاتی فی محلی، جیسا کہ یہ اپنے محل میں کیا ہے اس چیز کا ذکر بھی آئے گا۔ والا زوجت، اور بیوی کے اوپر ایک اور چیز بھی واجب ہوگی، وہ کیا ہے کہ مہر البکر ہے، کہ اسے جو ہے وہ باکرہ خاتون کا مہر دینا پڑے گا، اذا ذهبت بکارتها بالولادت، کہ جب اس کا پردہ بکارت ولادت کے سبب سے کیا ہو جائے گا، زائل ہو جائے، تو پھر اس کو کیا مہر بھی دینا پڑے گا۔ تو یہاں پہ میں دیت کہہ رہا تھا، دیت کا یہاں پہ مسئلہ نہیں آتا، تو وہی ہے کہ پردہ بکارت زائل ہونے کے جو مہر ہوتا ہے وہ کیا اس کو دینا پڑے گا۔ یہ سنسار مار دینی ہے، ہاں سنسار کرنے مار ہی دینا ہے۔ ہاں مہر دینا۔ اچھا، اذا ادخلت المرأة منی رجل اجنبی فی فرجها، ایک خاتون نے کیا کیا کہ کسی اجنبی مرد کی جو منی ہے وہ اپنی شرمگاہ میں کیا داخل کر دی، تو اب جو ہے وہ یہاں پہ کوئی بے حجابی اور بے پردگی نہیں ہوئی، ایک منی تھی اور منی کیا ہے اس نے انجیکشن کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ کے اندر کیا داخل کر دی، تو صحیح ثانی کہ یہ نظریہ کہ عاصمت کے یہ کام کیا ہے، حرام ہے، اور وہ خاتون کیا ہوگی، گناہ گار ہوگی۔ آیت اللہ سید علی خامنئی کے یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوگی، اور اس فعل کے حرام ہونے کے اوپر جو ادلہ دیے جاتے ہیں وہ تام نہیں ہیں ان کے ہاں، کہ ایک خاتون جو ہے کوئی زنا بھی نہیں کر رہی، کوئی نامحرم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، بس اپنی شرمگاہ میں کیا ہے اس نے جیسے کوئی لیکوڈ ڈال دیتی ہے، مادہ پانی وغیرہ ڈالتی ہے، ایسی اس نے کیا ایک مرد کی کیا ہے منی کے اندر داخل کر دی، تو ان کے مطابق کیا ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ فی ذاتی کیا ہے ایک حلال کام ہے، اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے،
جبکہ صحیح ثانی اور باقی فقہا کیا ہے اس کو حرام کہتے ہیں، اور کچھ ایک دقیق استدلال ہے وہاں سے یہ استدلال کرتے ہیں، کیونکہ ایک جدید مسئلہ نیا مسئلہ ہے۔ انجیکشن کے ذریعے سے جیسے نامحرم کا خون داخل کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نامحرم کی جو منی ہے کیا وہ بھی داخل کرنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے، اس میں کیا منی کے مسئلے میں کیا اختلاف ہے۔ تو صحیح ثانی نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ عاصمت کہ وہ گناہ گار ہوگی، یہ جو کام کرنا ہے یہ کیا گناہ کا کام ہے۔ وہ یلحق الولد بصاحب المنی ہے، لیکن جو بچہ پیدا ہوگا وہ کس کا ہوگا، اسی صاحب المنی کا کیا بچہ شمار ہوگا۔ کما یلحق بالمرأۃ، جیسا کہ خود اس خاتون کے ساتھ بھی بچہ ملحق ہوگا، اس نے اسے جنم دیا، پیدا دیا۔ فاذا کان الولد انثى، فرض کریں کہ اگر بچہ کیا ہے انثى ہے، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ لڑکی ہے، تو لم یجوز لصاحب المنی، تو جو منی کا صاحب ہے، منی جس کی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس بچے کے ساتھ کیا کرے، التزوج بہا، اس بچے کے ساتھ شادی کرنا، یعنی اس بچی کے ساتھ شادی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کی اپنی بیٹی کیا شمار ہوگی۔ وَكَذَا الْحُكْمُ، اور یہی حکم ہوگا، یہی حکم سے کیا مراد کہ بچہ اسی صاحب المنی کا ہوگا۔ لو ادخلت منی زوجہا فی فرجہا، اگر خاتون نے کیا کیا، اپنے شوہر کی منی کو کیا ہے اپنی شرمگاہ میں داخل کیا، یعنی شرمگاہ میں منی کو کیسے داخل کیا، جماع سے نہیں، بغیر جماع کے، بغیر جماع کے انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے کیا ہے شوہر کی منی کو اندر داخل کر دیا، تو فحملت منہ، اس سے وہ کیا ہوگی، حاملہ ہوگی، تو پھر بھی کیا یہی حکم ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ لا اسم علیہ فی ذلک، شوہر کی منی کو داخل کرنے میں کیا ہے کوئی گناہ یہاں پہ نہیں ہے۔ ایک آگے مسئلہ آئے گا کہ اگر اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور اس کی منی جو ہے وہ سیو ہے، محفوظ ہے، جیسے کہ آج کل جدید دور چل رہا ہے یورپ وغیرہ میں کہ منی اور سپرم کو وہ کیا ہے اپنے سیو کروا دیتے ہیں، تو اب شوہر فوت ہو گیا تو فوت ہو جانے کے بعد وہ اپنے شوہر کی منی جو ہے وہ اسپتال سے لیتی ہے اور وہ انجیکشن کے ذریعے سے اندر انجیکٹ کرواتی ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے، تو یہ کہا کہ یہ جائز نہیں ہے مرنے کے بعد۔ اگر شوہر زندہ ہے تو پھر اس کی منی کو کیا داخل اندر کر سکتی ہے۔ اذا زنا بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها، ایک بندہ ہے اس نے کسی خاتون کے ساتھ زنا کیا جو کہ خاتون کیا تھی، شادی شدہ بھی نہیں تھی، اگر شادی شدہ ہوگی وہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، ولا فی عدت الغیر، اور دوسری کی عدت میں نہیں تھی، دوسری کی عدت میں ہوتی تو پھر بھی حرام ہو جاتی، تو اب یہ خاتون حرام نہیں ہوتی، فقط اس میں کیا ہے کہ وہ اس خاتون کا توبہ کرنا واجب ہوتا ہے، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے توبہ کرنا شرط ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو زانی بندہ ہے ثم تزوج بها، اس خاتون کے ساتھ اس نے کیا کر لی، شادی کر لی، فولدت، اب اس نے کیا بچے کو جنا ہے، ٹھیک ہے جی، اب جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا، ولم یعلم، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ ان الولد من الحلال او الحرام، کہ یہ جو بچہ ہے وہ آیا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یحکم بانہ من الحلال ہے، تو یہاں پہ کیا حکم لگایا جائے گا کہ وہ بچہ کیا ہے، حلال کا ہے۔ اچھا، اس مسئلے کو جو ہے وہ پاکستان میں غیر مقلدین میں جو ہے وہ توضیح المثال میں یہ مسئلہ موجود ہے، انہوں نے اٹھایا، عنوان کیا دیا کہ صحیح ثانی نے زنا کے بچے کو حلال کا بچہ کہا ہے، میں نے کہا وہ کہاں پہ کہا، انہوں نے یہ مسئلہ بھیجا کہ وہ خاتون کے ساتھ زنا ہوا، زنا کے بعد اس کے ساتھ شادی ہوئی، پھر جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد اب پتہ نہیں ہے کہ وہ حلال کا یا حرام کا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ حلال کا بچہ ہوگا، یعنی زنا کی یا بچہ پیدا ہوا اور حلال کا بچہ، ٹھیک ہے، یہ زنا کے بچے کیا حلال کا کہہ رہے ہیں، میں نے کہا یہ بات تو نہیں ہے، یہ ہے کہ ولم یعلم، اسے پتہ نہیں ہے کہ حلال کیا حرام کا، میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے، میں نے کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ شادی سے پہلے بھی اس نے زنا کیا ہے، شادی کے بعد بھی اس نے کارروائی کی ہے، اب پتہ اسے نہیں چل رہا کہ یہ جو بچہ ہے میری اس کارروائی والا ہے جو شادی سے پہلے کا ہے یا اس کارروائی والا ہے کہ جو شادی کے بعد کا ہے، تو جب پتہ اسے نہیں چل رہا، امکان ہے، دونوں امکان موجود ہیں، اور یہاں پہ وہ شرائط بھی پہلے 3 والی آئیں گی کہ 6 مہینے سے پہلے ہی بچہ پیدا نہیں ہوا، یہ کب امکان پیدا ہوتا ہے کہ جماع کیے ہوئے 6 مہینے دونوں کے بنتے ہیں، 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے، سال کا گیپ بھی نہیں ہے، تو یعنی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اس منی کا ہے جو کیا ہے شادی سے پہلے ہو یا اس منی کا ہے جو شادی کے بعد ہو، اور فرض کریں میڈیکل تو یہ تو نہیں بتائے گا نا یہ اس کی منی کا ہے، وہ یہ تو نہیں بتائے گا کہ یہ اس وقت کی منی ہے جب نکاح ہو چکا تھی، وہ یہ تو نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے، اس نے فرض کریں کہ ابھی زنا اس کے ساتھ کیا ہے، زنا کے بعد کیا ہے نکاح ہوا ہے، نکاح ہونے کے بعد رات کو اس نے دوبارہ کیا ہے جماع کی ہے، ٹھیک ہے، اب بچہ پیدا ہو گیا، تو کس کا بچہ، یہاں پہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ زنا والے بچے کو حلال کہا، یہاں پہ زنا والے کو نہیں کہا، وہ جو مشکوک بچہ ہے جس کی ولادت کا پتہ نہیں چل رہا کہ کیا یہ اس منی کا ہے کہ جو شادی سے پہلے والی تھی یا اس منی کا ہے جو شادی کے بعد والی ہے،
تو اس صورت میں کیا بچے کے حلال ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ تو مطلب کیا کہ اتنے آسان مسئلے بھی کیا عوام نہیں سمجھتی، سیدھا کہتی ہے جی زنا والا، یعنی آپ کو پتہ ہے، ساری قوم کو پتہ ہے کہ زنا کا بچہ کیا ہوتا ہے، حرام کا ہوتا ہے، اور صحیح سیستانی کو فقہا کو نہیں پتہ، یعنی کیا سمجھا ان لوگوں نے۔ اچھا ایک بندے نے کہا جی صحیح سیستانی نے بندر کو جو ہے وہ حلال کہا ہے، یہ کہاں کا ہے، وہ آگے جو آئے گی ذبح کی بحث آئے گی کہ اگر حرام جانور کو اگر ذبح کیا جائے شرعی طریقے سے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، ان کا یہ دیکھیں پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، حلال تھوڑی لکھا ہوا ہے، پاک اور حلال میں کیا فرق ہے، یعنی عجیب ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے بندر جو ہے وہ حرام ہے، ان کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، یعنی جو جیسے کہتے ہیں فقہا آپ کے قیاس کرتے ہیں، قیاس جو ہے وہ زنا اور لواط سے بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کفر کی حد تک انسان پہنچ جاتا ہے دین کے مقابلے میں نہ۔ تو یعنی زنا اور لواط کے حرام ہونے کا فقہا کو پتہ، قیاس کے حرام ہونے کا پتہ نہیں ہے، اور یہ سارے فقہا کیا ہے قیاس مزے سے کر رہے ہیں۔ مکتب تشیع کے بچے کو پتہ ہے کہ زنا، لواط اور قیاس بھی بہت بڑے گناہ کبیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کس کے اوپر الزام دے رہے ہیں، سیدھا سیدھا فقہاء تشیع کو دے رہے ہیں کہ ان کو جیسے پتہ ہی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے کیا گناہ کر رہے ہیں۔ تو وہ یہی بات ہو گئی کہ شیعوں کے ہاں حافظ نہیں ہوتے، اور یہ شام غریبوں کو کیا ہے گڑبڑ کرتے ہیں، اس طرح کی پروپیگنڈے نہیں ہیں، یہی جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ شیعہ کے فقہاء کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، قیاس جیسے گناہ، زنا والے بچوں کو حلال کہنا، بندر کو حلال کہنا، یہ اس طرح کی چیزیں بیٹھی ہوئی۔ اچھا تو یہ تو کیا تھا کہ بچے کے بارے میں جو ہے وہ کنفرم نہیں تھا کہ یہ حلال سے ہے یا حرام سے، حلال سے ہے یا حرام سے کیا مطلب، یعنی حلال سے ہے کیا مطلب، یہ اس جماع سے ہے جو نکاح کے بعد ہوا ہے، اول حرام حرام سے ہے یعنی یہ اس زنا سے ہے جو نکاح سے پہلے تھا، یعنی کیا مطلب کہ یہاں پہ اس نے اس خاتون کے ساتھ 2 دفعہ کارروائی کی ہے، 2 دفعہ جماع کی ہے، ایک جو ہے وہ نکاح سے پہلے، وہ تو واضح ہے، ایک نکاح کے بعد بھی کیا اس نے کیا اس طرح کے جماع کیا جس میں اس نے کیا منی کو فارغ کیا ہے۔ اب جب دونوں صورتیں ہو گئی ہیں تو اب اسے کیا کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ کون سی حمل جو ہے وہ کب ٹھہرا تھا، پہلی والی صورت میں ٹھہرا تھا یا دوسری والی صورت میں۔ لیکن اگلا مسئلہ کیا واضح ہے، وہاں پہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ لو زنا بامرأۃ فحملت منہ، یعنی خاتون کے ساتھ زنا کیا، فحملت منہ، وہ حاملہ بھی ہوگی، یعنی فحملت منہ یعنی من زنا، اسی زنا سے وہ کیا ہوگی، حاملہ ہوگی، وولدت، اور اس کے بعد کیا اس کا بچہ پیدا ہوا، تو کان الولد ولد حرام ہے، یہ تو واضح ہے کہ یہ بچہ کیا ہو جائے گا، ولد حرام کہلائے گا، زنا کے بچہ کہلائے گا۔ فلا یتوارثان، وہ دونوں آپس میں وارث بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ ولد زنا کیا وارث نہیں بنتا، نہ جو ہے وہ باپ اس سے میراث پاتا ہے، نہ جو وہ ہے وہ باپ سے کیا پاتا ہے، میراث پاتا ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ بعد الحمل، اگرچہ حاملہ ہونے کے بعد وہ اس بچے کی ماں کے ساتھ کیا کر لے، شادی بھی کر لے، یعنی یہ جو کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا وہ حامل ہوگی تو حمل کے دوران شادی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں عدت گزارنا واجب نہیں ہوتا۔ تو اس نے جب زنا کیا، وہ خاتون حاملہ تھی، اس نے توبہ کیا، اس نے کیا شادی بھی اس کے ساتھ کر لی، اب جو بچہ پیدا ہوگا یہ ہوگا تو کسی شوہر کی، کسی اور کا نہیں ہوگا، لیکن وہ کیا کہلائے گا، ولد الحرام ہی کہلائے گا، ولد حلال کیا ہے، نہیں کہلائے گا۔ المتولد من ولد الزنا، ولد الزنا کا جو بچہ ہے، یعنی جو ولد الزنا سے پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک بچہ حرام کیا ہے، اس کی آگے شادی ہوئی، اذا کان من وطن مشروع، یعنی متولد من ولد الزنا ہے لیکن وطی ان کی کیا ہوئی، مشروع ہو رہی ہے، ان کی جائز وطی تھی، یا وطی بھی شبہ تھی، یا نکاح صحیح ہو گیا ان کا، صحیح طریقے سے ان کی وطی تھی، تو فَهُوَ وَلَدٌ حلال، تو یہ بچہ کیا رہے گا، حلال کا کیا ہے بچہ رہے گا، یعنی حرام کا بچہ کیا رہے گا، حلال کا رہے گا، کب کہ جب حرام کے بچے نے نکاح کر کے شرعی طریقے سے کیا کیا ہو، جماع کیا ہو، اور بچہ کیا ہے اسی حلال کیا جماع سے پیدا ہوا ہو، یعنی یہ سلسلہ نہیں چلے گا یہ حرام کا بچہ ہے جس کی ساری اولاد بھی حرام کی بنتی جائے گی، جیسے وہ شرعی طریقے سے شادی کرے گا تو پھر اس کی آگے اولاد، اس کی اولاد کیا حلال ہو جائے گی۔ لا یجوز اسقاط الحمل و انکان من صفاح، یہ جائز نہیں ہوتا حمل کو ساقط کروانا، وہ انکان یعنی انکان الحمل من صفاح، اگرچہ یہ حمل کیا ہے، زنا کا ہے، صفا یعنی بدکاری کا ہے، الا، مگر کس صورت میں جائز ہوتا ہے، وہ ضرر اور حرج کی کیا 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ضرر کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ خاتون کو نقصان ہے اپنی جان کا، یعنی اگر یہ بچہ پیدا کرے گی تو اسے یہ ڈر ہے کہ کوئی اسے قتل کر دے گا، مار دے گا، تو اس صورت میں وہ جو خاتون ہے یہ زنا والے بچے کو کیا ہے ساقط کروا سکتی ہے۔ حرج کیا ہے کہ اسے موت کا خوف نہیں ہے، کوئی مارے گا نہیں، لیکن اسے پتہ ہے کہ اتنی شدید قسم کی میری زندگی خراب ہو جائے گی کہ میرے لیے معاشرے میں زندگی گزارنا کیا مشکل ہو جائے گا، اور مشقت والی کیا زندگی ہو جائے گی، تو حرج والی صورت میں کیا بچے کو ساقط کروا سکتی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ شرط ہوتی ہے کہ بچے کے اندر روح نہ آئی ہوئی ہو،
روح آنے کا جو معیار اگر مشکوک ہو تو 4 مہینے ہوتا ہے، اگر مشکوک نہ ہو تو 4 مہینے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کب بچے کے اندر کیا ہے روح آئی ہے اور اس کا دل کمپلیٹ ہوا ہے اور اعضاء میں کیا حرکت شروع ہو گیا پوری۔ تو بہرحال تو اگر 4 مہینے کا ہو چکا ہے، روح آ چکی ہے، پھر تو کسی صورت میں بھی کیا سک کروانا جائز نہیں ہے، چاہے اسے یقین ہو کہ مجھے جو ہے وہ قتل کر دیں گے، پھر بھی وہ اپنی جان بچانے کی خاطر بچے کو جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتی اگر وہ 4 مہینے کا ہے۔ یہ جو ضرر اور حرج کی وجہ سے سکت جائز ہوتا ہے، چاہے شادی شدہ خاتون ہو یا زنا والی ہو، دونوں کے لیے جو ہے وہ شرط رہی ہوتی ہے کہ 4 مہینے سے پہلے والا ہو۔ اور اس سک کروانے کی صورت میں آگے مسئلہ آئے گا، بلکہ یہ پیچھے گزرا بھی ہے اور آگے کتاب الکفارات میں بھی آئے گا کہ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ یہاں پہ کفارہ اس کا وہی ماہ رمضان والا ہے اور سخت کفارہ ہے، وہ بھی جم والا ہے، یعنی 2 مہینے کے روزے بھی رکھتے ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے اگر جان بوجھ کے ایسا کیا، اور ایک غلام آزاد کرانا ہوتا ہے، کیونکہ غلام ہے نہیں تو اس کی جگہ پہ کیا ہوتی ہے استغفار ہوتی ہے۔ اور جو ساکت کرے گا، ڈاکٹر اگر ساکت کر رہا ہے تو اس کو دیت بھی کہہ دینی ہوتی ہے۔ زنا کے جو بچے کی دیت ہے وہ امام علیہ السلام کو ملتی ہے، اور اگر امام علیہ السلام موجود نہ ہو تو فقیہ جامع شریعت کو دینا ہوتی ہے، اور وہ وہاں پہ خرچ کرتا ہے کہ جہاں پہ کیا ہوتے ہیں امام راضی ہوتے ہیں۔ اور دیت بھی اس کی تھوڑی نہیں بنتی، تقریباً 1 کلو چاندی، 1.5 کلو چاندی، 2 کلو چاندی، اتنی کیا بنتی ہے۔ اگر 4 مہینے کا کمپلیٹ ہو تو وہ تقریباً اگر لڑکا تھا تو 2.5 کلو کیا بنتی ہے، بلکہ 2.5 کلو بھی نہیں، ہاں 2050، ہاں 1000 گرام، 1000 گرام، ہاں 2.5 کلو بنتی ہے۔ اس طرح کیا ہے کافی زیادہ بنتی ہے بہرحال۔ یہ حساب آگے آئیں گے انشاءاللہ، ایک بحث پوری ہے کہ وہاں پہ سارے حساب کتاب بیان کریں گے۔ اللہ کیا ہے، یعنی اسقاط حمل جائز ہوگا فی ما، اس صورت میں اذا خافت الام الضرر علی نفسها، کہ جب اس کی ماں کو خوف ہو، ٹھیک ہے، خوف میں یقین ہونا ضروری نہیں ہوتا، بس دل میں خوف آ جائے، ایک احتمال بھی ہو یہی کافی ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا احتمال ہو، خوف ہو کہ الضرر علی نفسها، کہ اس کی جان کو کیا پہنچے گا، نقصان پہنچے گا، ضرر کیا ہے اس کو، وہ مالی ضرر، کیا نام، جسمانی ضرر، علی نفسها یہاں پہ مال نہیں کہا، نفسها یعنی جسمانی ضرر اسے پہنچے گا۔ جسمانی ضرر میں کیا ہو سکتا ہے، وہی موت بھی ہو سکتی ہے، اور موت کے علاوہ اس کے جو جسم کو ضرر کیسے پہنچتا ہے، مار پیٹ، اسے ماریں گے، ٹھیک ہے، یہ والی مار پیٹ، کہ اس سے خوف ہے کہ اس کی نفس کو جو ہے وہ اس کی جان کو کیا نقصان پہنچے گا، من استمرار وجود ہی، اگر وہ کیا کرتی ہے اس عمل کے وجود کو کیا رکھتی ہے، مستمر رکھتی ہے اور سکت نہیں کرواتی۔ یہ پہلی صورت ضرر کی ہوگی۔ دوسری کیا ہے کہ اوکانا یتسبب فی وقوعها فی حرج، کہ ضرر نہیں ہے بلکہ وہ یہ سبب بنے گا، کان یتسبب، یہ حمل کا استمرار سبب بنے گا کہ فی وقوعها، کہ خاتون پڑ جائے گی، فی حرج، ایسی مشقت میں، ایسی مشکل میں، کہ بالغن جو بہت زیادہ ہوتی ہے، فی حرج بالغن یعنی بہت شدید حالت میں، کہ لا یتحمل عادتاً، کہ جس کو عام طور پہ برداشت نہیں کیا جاتا، یعنی اتنی سخت مشقت اور اتنی مشکل زندگی کہ جس کو عام طور پہ کیا کوئی بھی کیا برداشت نہیں کرتا۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہوں تو پھر وہاں پہ کیسے جائز ہوتا ہے، فإنه وجود اللہ ہی نظر، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ اسقاطہ، کہ وہ اس عمل کو ساقط کرواتے، لیکن شرط کیا رہتی ہے، ما لم تلجہ الروح، جب تک اس کے اندر کیا ہے روح نہ آئی ہوئی ہو۔ واما بعد ولوج الروح فیہ، لیکن اگر اس کے اندر روح آ گئی ہے تو فلا یجوز الاسقاط، پھر تو جو ہے وہ اسقاط کروانا جائز نہیں ہوتا، حتی فی حالت الضرر والحرج علی الاحوط لزوما، حتیٰ کہ ضرر اور حرج والی دونوں حالتیں بھی موجود ہوں، پھر بھی احتیاط واجب کے طور پہ سکت نہیں کروا سکتے۔ وَإِذَا أَسْقَطَتِ الْأُمُّ حَمْلَهَا، اور اگر ماں اپنے حمل کو ساقط کرے گی، ماں کیسے ساقط کرے گی، یعنی خود اس نے دوائی کھائی، تو اس صورت میں کیا ہے، واجبت علیہ دیت، خود اس ماں کے اوپر کیا ہوگی، اس کی دیت ادا کرنا واجب ہوگی۔ وَقَضَا، اسی طریقے سے لو اسقطہ الاب، باپ اس کو ساقط کرتا ہے، اور شخص ثالث یا کوئی تیسرا بندہ اس کو ساقط کرتا ہے، جیسے طبیب ڈاکٹر ہے، تو کیا ہو جائے گی، ان کے اوپر کیا ہو جائے گی، دیت واجب ہو جائے گی، یعنی جو اس کو ساقط کرے گا، اسے کیا کہتے ہیں، مباشر، جو اس کام میں مباشر کیا ہوگا، شریک ہوگا۔ اگر وہ دو مل کے ہیں ڈاکٹر سے کرنے والے تو دونوں کے اوپر آئے گی، اگر ایک ہے تو ایک کے اوپر کیا آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر کیا ہو کہ اگر آگے کہا کہ چاہے اس کو حرج بھی ہوتا بھی کیا ہے کہ وہ اس کا عمل کو کیا ہے ساقط نہیں کر سکتی، اگر اس کی روح کے یہاں آ گئی۔ ہمارے یہاں جو پاکستان میں جو حالات ہیں،
اگر وہ احساس نہیں کرتی بچی کو تو کیا ہوگا کہ اس کو قتل کر دی اس طرح کی خاندانی رسم و رواج ہیں چار مہینے کے بعد ہاں وہ اپنے قتل برداشت کرے گی، اپنے قتل کے ساتھ دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں بھی تو بچہ قتل ہی ہو جائے، جب ان کو پتہ چلے گا اس کو قتل کرے گی ساتھ تو بچہ کیا ہوگا؟ پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بچے کو بچانے کے لیے پہلے سے ہی قتل نہیں کر سکتی، کوئی اور کرے تو ٹھیک ہے، یہ اپنے ذمہ تو گناہ نہ لے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ اپنے ہاتھوں کو قتل میں رنگین نہ کریں، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی اور کو قتل نہیں۔ جیسے فرض کریں دو بندے ہیں، ایک اتنا سا پانی پڑا ہوا ہے، دونوں کیا ہے قتل ہو رہے ہیں، شدید یعنی پیاس ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ اسے پتہ ہے کہ میں پانی اٹھاؤں گا تو یہ بندہ کیا قتل ہو جائے گا، یا اسے قتل کرنا پڑے گا تو میں پانی حاصل کر سکوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسری کی جان کو لے لے، اپنی جان بچانے کے لیے انسان دوسری کی جان کو نہیں لے سکتا۔ واضح؟ یجوز للمرأۃ استعمال ما یمنع الحمل، خاتون کے لیے جائز ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کے استعمال کرے کہ جو حمل کے لیے مانع بنیں گے۔ حمل کے لیے مانع بننے کی فقہی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ حمل ٹھہرے گی نہیں، انعقاد نطفہ ہو گئی نہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہی سے وہ جو نطفہ ہے وہ بیضہ میں پہنچنے سے پہلے وہ کیا ضائع ہو جائے گا ادھر سے، یعنی اس کی رستے ہی رک جائے گا، آگے جائے گی نہیں۔ من العقاقیر وہ دوائیاں کہ المعدت لذالک جو اس مقصد کے لیے کیا ہے تیار کی جاتی ہیں، ان کے لیے استعمال جائز ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ فیملی پلاننگ کے طریقے کہ جس میں حمل ٹھہر جاتا ہے اور حمل ٹھہرنے کے بعد جو ہے وہ جو رحم کی دیوار ہے اس کے ساتھ کیا ہے وہ بچہ منسلک ہو کے آگے نشو نما نہیں پاتا، ادھر کیا ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے رنگ کے بارے میں کیا یہ کہا جاتا ہے کہ رنگ کے بارے میں جو لولب گزرا ہے پہلی جلد میں یہ بات گزری ہے کہ اس کے بارے میں اگر یہ ہے کہ یہ انعقاد نطفہ تو ہو جائے گا، بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا بن جائے گا اس نطفہ میں، لیکن وہ دیواریں جو جدار رحم کے ساتھ مل کے آگے افزائش نہیں کرے گا، وہ رنگ کیا ہے اس کے لیے مانع بن جائے گا کہ وہ جدار رحم کے ساتھ مل نہیں سکے گا۔ تو ایسے رنگ کی کو پہ رکھوانا کیا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بچہ قتل اس میں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ایک دفعہ ٹھہرتا ہے پھر ٹھہرنے کے بعد پھر دوبارہ کیا ہے قتل ہو جاتا ہے، ایک دو دن کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو مانع حمل طریقے ہیں وہ کیا جائز نہیں ہوتے۔ اور ایک ایسے مانع حمل طریقہ کہ جس میں بچہ کا اصلا نطفہ اس میں بیضہ میں جائے گی نہیں، انعقاد ہی نہیں ہوگا اس کا، وہ بنے گی نہیں اس میں، تو وہ کیا ہوتے ہیں جائز ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا فقہی قانون ہے، پھر اس کے اوپر کیا پھر الگ طریقے سے تحقیق ہوتی ہے کہ رنگ کا کیا حکم ہے، کنڈم کا کیا حکم ہے، باقی ساری چیزیں چلتی ہیں۔ شرط اس میں یہی رہتی ہے کہ بشرط ان لا یلحق بها ضررا بلیغا، کہ ملحق نہیں ہوگا بہا ان چیزوں کی ضرر، خاتون کو ملحق نہیں ہوگا ضرر بلیغ، ان لا یلحق بہا یعنی کہ وہ خاتون کو ملحق نہیں ہوگا، دوا اس پہ نقصان دہ نہیں ہوگی، نہیں معنی واضح ہے کہ دوائی استعمال کر سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ خاتون کو نقصان شدید نہیں پہنچے گا۔ اس کو عربی نحوی طور پہ کیسے اس عبارت کو حل کریں گے؟ بشرط ان لا یلحق بہا ضررا بلیغا، آگے کہا نا ضررا بلیغا، کہ خاتون ملحق نہ ہو جائے ان دوائیوں کے سبب سے ضرر بلیغ کو، ٹھیک ہے۔ اور یلو کا مذکر کیوں بنا؟ کیونکہ اس سے متعدی بنانے کے لیے حرف جارہ کا سہارا لیا ہے، تو حرف جارہ میں وہ فقط ضمیر کیا چینج ہوتی رہتی ہے، باقی فعل کیا رہتا ہے واحد مذکر ہی رہتا ہے۔ تو اللہ یلو کا بہا یعنی ان دوائیوں کے سبب سے خاتون ملحق نہ ہو جائے ضرر بلیغ کے اوپر، یعنی اسے ضرر بلیغ نہ پہنچے۔ ضرر بلیغ ضرر بسیط کے مقابلے میں آتا ہے۔ ضرر بسیط یعنی بخار ہو جانا، ماہواری کا یام آگے پیچھے ہو جانا، یہ ضرر بسیط ہے۔ ضرر بلیغ کے اندر کتنے ضرر آتے ہیں؟ دو ضرر آتے ہیں، ایک موت آتی ہے اور دوسرا کیا ہے کہ ایک ایسا ضرر جس میں جسمانی اعضاء میں سے عضو رئیسی کیا ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، جیسے گردے ختم ہو جائیں گے دونوں کے دونوں، آنکھیں ایک آنکھ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایک بازو شیل ہو جائے گا، اس طرح کا ضرر بلیغ۔ تیسری قسم وہ ضرر بسیط کی ہوتی ہے، یعنی موت اعضاء رئیسی میں سے کسی کا ختم ہو جانا اور کیا ہے ضرر بسیط آ جائے گا۔
ہاں یہ ذرا البلیغ میں وہ بھی آتا ہے کہ وہ بچہ دانی ختم ہو جانا، بچہ دانی جو ہے وہ افیکٹڈ ہوگی، اس کے اندر کیا ہو جائیں گے، التہابات ہو جائیں گے، انفیکشن ہو جائے گی، اس کو نکلوانا پڑے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ دوائی کھانے کی وجہ سے خاتون کو اس بات کا خوف ہے کہ میری جو بچہ دانی ہے یہ خراب ہو جائے گی، اس کے اندر دانے وغیرہ اور گلٹیاں بن جائیں گی اور خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بار اگر ضرر بری کا خطرہ ہو تو وہ کیا نہیں کر سکتے، بچہ دانی نکلوانا جائز نہیں ہوتا، یہ ضرر بری کا مستاق ہے، کیونکہ یہ پورا انسان کا ایک عضو ہے، عضو رئیسی ہے، عضو رئیسی کو انسان اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا اگر اس کا دوسرا پارٹ بھی نہ ہو، بدل بھی نہ ہو۔ گردوں میں اجازت دی ہے کہ ایک گردہ انسان نکلوا سکتا ہے، اس میں تو یہ جو خواتین مطلب بعض دفعہ بچے پیدا نہ کرنے کے لیے، یا 3 بچے ہو گئے 4 بچے ہو گئے، تو شوہر سے لوگ پوچھتی ہیں، شوہر کی بھی رضا ہوتی ہے اور جا کے وہ بچہ دانی نکلوا دیتے ہیں۔ بچہ دانی نکلوانے کے کیس کم ہوتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے پھر ماہواری ایام یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، تو نس بندی کے کیس ہوتے ہیں، جی نس بندی جائز ہوتی ہے، اور بچہ دانی نکلوانے کے اسی کے کیس ہوتے ہیں جس کی بچہ دانی میں جو ہے وہ انفیکشن آ جائے، کہ اب اگر اس کو باقی رکھا جائے گا تو زہر پھیلنے کا خطرہ ہے یا کوئی اس طرح کے ایشو ہیں، تو وہاں پہ نکالتے ہیں۔ نہیں ایشو نہیں ہے، اگر کوئی ایشو بھی نہیں ہے تو نس بندی کروا لیں، نس بندی کے جب پوری بچہ دانی نکلوا دیں، پوری سارے سسٹم ہی باہر نکل جائے، وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پہ جو ہے کہ یہ جو خاتون استعمال کرے گی معنی حمل چیزیں، کیا اس میں شوہر کی اجازت ضروری ہوگی یا شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہوگی؟ سیسانی کیا فرماتے ہیں کہ بلا فرق فی ذلک بین رضا الزوج بہ و عدمہ، کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ چاہے شوہر اس کے اوپر راضی ہو یا شوہر راضی نہ ہو، یعنی شوہر راضی نہ بھی ہو، اس کی مرضی نہ بھی ہو، تو خاتون کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنے حمل کو روکنے کے لیے، نہ کہ حمل گرانے کے لیے، حمل کو روکنے کے لیے ایسی چیزوں کا کیا کرے، استعمال کرے، لیکن شرط وہی رہتی ہے کہ جو مرد کا جنسی حق ہے وہ کیا اس سے متاثر نہ ہو، کیونکہ وہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ مرد کے جنسی حق کو پامال کرنا اور اس کو متاثر کرنا یہ کیا جائز نہیں ہوتا۔ وقد ذکرنا جملۃ من احکام تحدید نسل یعنی فیملی پلاننگ، نسل کو کنٹرول کرنے کے احکام کا ہم نے ذکر کیا ہے، مستحدثات المسائل جو پہلی جلد کے آخر میں انہوں نے درج کیے تھے، تو وہاں پہ کیا ہے مراجعہ کیا جائے۔ الفصل الثالث عشر، اگلی جو فصل ہے وہ احکام ولادت میں ہے، اور احکام ولادت کے ساتھ جو چیزیں کیا ملک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو فصل تھی وہ اولاد کے بارے میں تھی، ابھی کیا ولادت کے وقت، للولادت والمولود، ولادت کے اور خود جو مولود بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے سنن ہیں، بہت سارے آداب ہیں، بعض واجب ہیں اور بعض کیا مستحب ہیں، چند ایک کیا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ینبغی مساعدۃ المرأۃ عند ولادتها، کہ جب خاتون کا ولادت کا وقت قریب ہو، بچے کو پیدا کر رہی ہو، تو ینبغی چاہیے، یعنی ینبغی تعبیر نصیحت کے بارے میں ہے، تو اس خاتون کی مساعدت کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ کیا ہے مناسب ہے۔ اب مدد کیا ہے، وہ پیسوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، پیسے وغیرہ اسے دینا، کھانے پینے کی چیزیں دینا، اور باقی کیا ہے فزیکلی جسمانی طور پہ اس کے قریب رہنا، اسے مدد دینا، یہ کیا ہے مستحب ہے۔ اچھا بل یجب ذالک کفایۃ، بلکہ اس طرح کی خاتون کی مدد کرنا جو ڈائریکٹ مدد ہوتی ہے یہ بعض کا واجب کفائی بھی ہوتی ہے۔ کب؟ اذا خیف علیہا، جب خاتون کے اوپر خوف ہو، او علی جنینہا، یا اس کا جنین جو ہے اندر اس کے اوپر خوف ہو، کس بات کا خوف ہو کہ من التلف ہے، کہ وہ کیا ہو جائے گا، تلف ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، خاتون کی جان کو خطرہ ہے اگر انہوں نے مدد نہ کی، یا اس کے بچے کو خطرہ ہے اگر انہوں نے خاتون کی مدد نہ کی، او ما بحکم، یا جو تلف کے حکم ہے، تلف کے حکم میں کیا ہے ضرر بلیغ، ضرر بلیغ یعنی بہت بڑا کیا ہے ان کا نقصان ہو جائے گا، پوری بچہ دانی ان کی ضائع ہو جائے گی، یا گردہ فیل ہو جائے گا، یا بچے کو کیا اس طرح کا بڑا نقصان کا خوف ہے، تو وہاں پہ پھر کیا واجب کفایہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی بھی مدد نہیں کرے گا تو سارے کیا ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ وَلَوْ تَوَقَّفَ تَوْلِيدُهَا، اس خاتون کا ولادت دینا اگر موقوف ہو کہ علی النظر واللمس، کہ کوئی اسے دیکھے گا اور اس کو چھوئے گا، اور دیکھنا اور چھونا کیا ہے، المحرمین، ایک ایسا دیکھنا اور چھونا ہے کہ جو رجال اجانب کے اوپر کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، یعنی ایسا دیکھنا اور ایسا چھونا کہ جو نامحرم مردوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ دیکھنے اور چھونے کی کیا ہے وہ دو قسمیں ہوتی ہیں، خاتون کو جو ہے وہ شرمگاہ کو دیکھنا یہ تو سب کے اوپر حرام ہے، چاہے محرم ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا والد ہو، اس کا بیٹا ہو، یہ تو سب کے اوپر حرام ہے۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، لمس کرنا، یہ تو کیا سب کے اوپر حرام ہے، اسے کیا کہتے ہیں، علی غیر الزوج، شوہر کے علاوہ شرمگاہ اور شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، دیکھنا، یہ کیا حرام ہوتا ہے۔
لیکن جب بات کرتے ہیں رجال اجانب کی، جب بات ہوتی ہے تعبیر غیر زوج کی استعمال نہیں ہوتی، رجال اجانب کی استعمال ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی نگاہ ہے کہ جو فقط رجال اجانب کے اوپر حرام ہے لیکن محرم کے لیے وہ جائز ہے. تو وہ پھر کون سی نگاہ ہوتی ہے؟ شرمگاہ کے علاوہ. شرمگاہ کے علاوہ خاتون کے کیا بدن کو دیکھنا اور اس کو ہاتھ لگانا یہ محرم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے. لیکن شرط وہی رہتی ہے شہوت وغیرہ کے ایشو نہ ہو اور حرام میں پڑنے کے ایشو نہ ہو، کلی شرائط ہوتی ہیں. تو اگر انہیں خاتون کو دیکھنا پڑے گا اور لمس کرنا پڑے گا، لمس اور دیکھنا کیا مطلب، یعنی جو رجال جانب کے اوپر حرام ہے، با الفاظ دیگر یعنی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا پڑے گا. شرمگاہ کے علاوہ باقاعدہ اس کو پکڑنا پڑے گا، ہاتھ لگانا پڑے گا خاتون کو، یا بے حجابی ہوگی اسے دیکھنا پڑے گا، تو لازمہ تو پھر واجب ہو جائے گا. واجب ہو جائے گا کیا مطلب کہ ان یتکلفہ الزوج، یا تو خود اس ولادت کو جو ہے وہ ذمہ داری لے، شوہر لے، یعنی شوہر کیا ہے اس کی ذمہ داری لے. کس کی ذمہ داری؟ دیکھنے اور ٹچ کرنے کی. یعنی یا شوہر لے یا جو ہے وہ خواتین لیں. خواتین میں پھر کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ خاتون کے لیے خاتون کو ہاتھ لگانا اور جسم کو دیکھنا شرمگاہ کے لیے جائز ہوتا ہے. یا جو تیسرا آپشن کیا ہے کہ محارمھا من الرجال ہے، یا پھر اس کے جو محرم مرد ہیں وہ کیا ہے اس کو ہاتھ لگائیں اور ٹچ کریں. کیوں؟ کیونکہ شرمگاہ کو تو نہیں دیکھنا پڑ رہا نا، یہ فقط کون سا ٹچ کرنا ہے اور کون سے نگاہ ہے کہ جو اجانب کے اوپر حرام ہوتی ہے. تو لہٰذا ان تین میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، اور ان تینوں میں سے کسی کے اوپر کیا ہو جائے گا، یہ واجب ہوگا اور واجب کفائی رہے گا. یعنی ان تینوں میں سے کسی ایک کے اوپر کیا ہے واجب ہے. یہ پہلا آپشن ہو گیا کہ نگاہ اور ٹچ کرنا پڑے گا لیکن شرمگاہ کے علاوہ. لیکن ولو توقف علی النظر واللمس المحرمین علی غیر الزوج، اب یہاں پہ غیر زوج کی تعبیر ہے، یعنی شرمگاہ بھی اس میں شامل ہے. ولو توقف یعنی بچے کا ولادت دینا موقوف ہو کہ اسے دیکھنا پڑے گا یا چھونا پڑے گا، لیکن دیکھنا اور چھونا کون سا؟ جو کہ شوہر کے علاوہ سب پہ حرام ہوتا ہے. محرمین جو حرام ہوتا ہے علی غیر زوج کے علاوہ، یعنی کیا مطلب؟ شرمگاہ کو، یعنی شرمگاہ کو دیکھنا پڑے گا اور شرمگاہ کو کیا کیا ہاتھ لگانا پڑے گا. اب یہاں پہ کیا حکم ہے؟ یہاں پہ پہلا آپشن تو کیا ہے کہ کان متمکنا من تولیدہا وکان متمکنا، یعنی کان الزوج متمکنا کیوں ہو جائے گا. یعنی سب سے پہلا آپشن کیا تھا کہ شرمگاہ کے علاوہ جسم کو کیا ٹچ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، تو وہاں پہ کہا کہ محرم مرد کیا ہاتھ لگا سکتے ہیں. دوسرے مرحلے پہ کیا کہا کہ نہیں جی شرمگاہ کو کیا دیکھنا پڑے گا، ہاتھ لگانا پڑے گا. تو اب یہاں پہ پہلا آپشن کیا ہے؟ شوہر کا ہے، کہ دائی کا آپشن بھی نہیں ہے. پہلا آپشن کیا ہے؟ شوہر کا ہے. شوہر کے لیے جو ہے وہ ممکن ہے کہ اس کی کیا کروائے؟ ولادت کروائے. اپنی بیوی کے شوہر کے لیے ممکن ہے کہ ولادت کروائے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی عسر و حرج بھی نہیں ہے. شوہر کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، خصوصاً اگر شوہر کیا اس کا ڈاکٹر ہے، کام یہی کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے. پھر تو تعین اختیار ہو تو اس کے شوہر کو اختیار کرنا یہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. یعنی شوہر کے ہوتے ہوئے کوئی عسر و حرج نہیں پیش آ رہا، اسے کوئی مال نہیں لگانا پڑ رہا، ادھر ہی موجود ہے، تو پھر شوہر کی کیا بن جائے گی؟ یہ ذمہ داری بن جائے گی. اللہ مگر یہ کہ صورتحال یہ ہو کہ ان تکون قابلۃ و ارفق بحالہ، کہ جو قابلہ اور دائی ہے، قابلہ کسے کہتے ہیں؟ دائی کو، کہ وہ کیا ہے؟ ارفق ہے. ارفق کسے کہتے ہیں؟ نفع بخش، زیادہ مفید ہونا. یہ آپ لوگ تفصیل میں جائے گا. مگر یہ کہ جو قابلہ ہے وہ ارفق ہے بحالہ، وہ خاتون کی جو حالت ہے، صورتحال ہے، اس کی نسبت سے جو دائی ہے وہ زیادہ کیا اس کے لیے مفید ہے. یعنی کیا صورتحال ہے کہ شوہر بھی جو ہے وہ اس کی ولادت کروا سکتا ہے، لیکن صورتحال کیا ہے کہ اگر دائی ہوگی تو وہ زیادہ اس کے لیے کیا بہتر ہے. ٹھیک ہے، وہ شوہر کہیں گے تمہیں کیا تجربہ ان چیزوں کا، ٹھیک ہے، لہٰذا دائی کو لے کر وہ زیادہ کیا فائدہ مند ہے. اب دائی آئے گی تو ظاہری بات ہے دائی کیا کہتی ہے کہ مجھے بھی اس کی شرمگاہ کو دیکھنا پڑے گا، ہاتھ لگانا پڑے گا. تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ دائی کے لیے ہاتھ لگانا جائز ہو جائے گا، دیکھنا بھی جائز ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی حالت کی نسبت کیا ہے؟ زیادہ کیا ہے؟ مفید ہے. فیجوز لہا، تو اس صورت میں جائز ہے لہا اس خاتون کے لیے اختیار ہوا کہ وہ کیا کرے؟ اسی دائی کو کیا کرے؟ اختیار کرے. ہاذا فی حال الاختیار، یہ تو کون سی حالت اختیاری کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا اضطرار اور مجبوری پیدا نہیں ہو گئی. تو سب سے پہلے شوہر ہو گیا، شوہر کے بعد کیا ہوگی؟ حالت اختیاری میں دائی کا کیا ہو گیا؟ انتخاب ہو گیا. قابل سے مراد یعنی ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہے، لیڈی ڈاکٹر اس میں آ جائے گی. وہ اما عند الاضطرار، لیکن اگر کیا ہے اضطرار بن گیا، مجبوری بن گئی، فیجوز وان یولدہ الاجنبی، تو مجبوری کی صورت میں پھر جائز ہوتا ہے کہ کوئی بھی نامحرم مرد اگر موجود ہے اس کی کیا کرے؟ ولادت کرے. بل قد یجب ذالک، بلکہ بعض قد یہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے کہ نامحرم کیا کرے؟ ولادت کا اس کا کام کرے اور اس کے بچے کو کیا ہے؟ پیدا کروائے. نام لابد معه، لیکن اس اضطرار کی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ قاعدہ ضرورت یہاں پہ چلتا ہے نا. اضطرار ان مجبوری بن گئی کہ اور کوئی ہے ہی نہیں، نہ دائی ہے نہ شوہر ہے، کوئی بھی نہیں ہے، مجبوری ہے،
اگر کوئی بچہ اس کے پیدا نہیں کروائے گا تو خطرہ ہے۔ اور ایک ہی آپشن ہے، ہاسپٹل میں جدھر جا رہے ہیں فقط مرد ہی ہیں، مرد کے علاوہ اور کوئی ہے بھی نہیں، تو یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے، مرد کو اپنے اختیار میں دینا، یعنی مرد کو یہ اجازت دینا کہ وہ ولادت کروائے، یہ جائز ہوتا ہے۔ لیکن قید ضرورت کے تحت پھر ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو مرد ڈاکٹر ہے وہ جتنی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق کیا اسے دیکھے اور ہاتھ لگائے، ضرورت سے زیادہ کیا ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لابد معہ یعنی لابد مال استرار، استرار کی صورت میں ضروری ہے کہ من الاختصار فقط اکتفا کیا جائے، فی کل من اللمس والنظر، چھونے میں اور دیکھنے میں اکتفا کیا جائے، علی مقدار ضرورت، فقط کیا ہے ضرورت کی مقدار کے اوپر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فإن الضرورات تتقدر بقدرها، ضرورت کی حد بندی کی جاتی ہے اس کی ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے، فإن الضرورات تتقدر، ضرورات کی حد بندی کر دی جاتی ہے بقدرها، جتنی ان کی کیا مقدار ہوتی ہے، جتنی مقدار میں ضرورت ہے اتنی مقدار میں کیا ہاتھ لگانا اور دیکھنا جائز ہوگا، اس سے کراس نہیں کر سکتے، جیسا کہ قاعدہ اسرار کا ہر جگہ پہ قانون ہے۔ کوئی خاتون ڈوب رہی ہے، کسی کے گھر آگ لگ گئی ہے، تو وہ جتنی ضرورت ہوگی ضرر سے بچانے کے لیے وہی جائز ہوتے ہیں، زیادہ جائز نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔